اگلا ہی دن تھا، اما نے دل میں یا اللہ خیر پڑھا، دوپٹہ ٹھیک کیا اور توکل کے ساتھ رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر نکل پڑی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے عزت دار لوگ کھڑے تھے۔ ماحول میں عجیب ایسی خاموشی، تھوڑا سا تناؤ اور ڈھیروں امیدیں چھپی ہوئی تھی۔ چائے کی پیالیاں آئیں، رسمی باتیں شروع ہوئیں اور پھر بالآخر وہ سوال سامنے آ گیا جس کا سب سے زیادہ ڈر تھا کہ بیٹا آخر کرتا کیا ہے۔ اماں نے گہری سانس لی، تمام اندیشوں کو سائڈ پر رکھا اور سچ بول دیا کہ دکان پر اپنے ابا کے ساتھ بیٹھتا ہے، محنتی ہے اور وقت کا پابند ہے۔ پھر تو اس کے بعد جیسے کمال ہی ہو گیا۔ پتہ نہیں شاہ زیب نے انہیں اپنے بارے میں اور کیا کیا بتایا ہوا تھا یا کون سے خواب لڑکی والوں دکھائے کے چہرے پر ایک شکن تک نہ آئی، نہ عمر پہ کوئی سوال اٹھا، نہ پڑھائی پر کوئی اعتراض ہوا اور نہ ہی کوئی پیسے کی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے بس ایک جملہ بول کر سب کا دل جیت لیا: ہمیں محل نہیں چاہیے، ہمیں بس ایک اچھا انسان چاہیے۔ اور ہمیں شاہ زیب اچھا لگا۔ یہ الفاظ سنتے ہی اماں کی تو آنکھیں خوشی سے بھر آئیں اور جذباتی ہونے کی وجہ سے ان کا گلا روند گیا۔ گھر واپس آ کر جب انہوں نے ابا کو یہ خوشخبری سنائی تو ابا پہلے تو کچھ دیر بالکل خاموش رہے، پھر چائے کا ایک آرام دہ گھونٹ بھرا اور ان کے چہرے پر بھی ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بولے، لگتا ہے بیٹا واقعی بڑا ہو گیا ہے، اس نے زندگی کے اہم فیصلے کرنا سیکھ لیے ہیں۔ اور یوں بغیر کسی شور اور تماشے کے ایک خوبصورت اور نئے سفر کا خاموشی سے آغاز ہو چکا تھا۔ ادھر منا دل ہی دل میں اپنے ارمانوں کا خون ہوتے دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کی کڑھن بالکل جائز تھی، شادی کی عمر تو اس کی تھی، دن رات کما بھی وہی رہا تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، سمجھدار تھا، لیکن گھر میں تو جیسے اس کی کسی کو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ ہر جگہ بس شاہ زیب کے ہی چرچے تھے۔ خیر، اس سارے واقعے کے بعد اس نے ہمت مجتمع کی اور سوچا کہ ایک بار اماں سے کھل کر بات کر کے دیکھتا ہوں، کیا پتہ ان کا دل بھی اس کے لیے موم ہو جائے، یا اس کی شادی کے لیے مان جائے۔ لیکن سچی بات تو یہ تھی کہ وہ پہلے اسے سدرا سے اپنے دل کا حال بیان کرنا تھا، مگر اس کی ہمت آج بھی وہ اپنے اندر پیدا نہیں کر پا رہا تھا۔ بس ایک اندیکھا ڈر اور حیا اس کے راستے کی دیوار بنی ہوئی تھی۔ وہ کلاس میں بیٹھا تو تھا، لیکن اس کی بے چین نظریں بار بار نہ جانے کیوں سدرا کے چہرے پر ہی جا کر ٹھہر جاتی۔ منا کی تو اسکیچنگ ویسے بھی بہت عمدہ تھی۔ اس نے اپنی ڈائری کے خاص صفحے پر سدرا کا ایک بے حد خوبصورت اسکیچ بھی بنا رکھا تھا، ایک ایسا اسکیچ جس میں اس کی خاموش محبت اور جذبات چھپے ہوئے تھے۔ وہ کلاس میں بیٹھا ہی تھا اور کلاس چل ہی رہی تھی کہ اچانک پیچھے کی سیٹ سے کاغذ اڑتا ہوا آیا اور سدرا کے سر کے پاس سے جا گرا۔ سدرا نے جیسے ہی وہ کاغذ اٹھا کر پڑھا، اس کی آنکھوں میں غصے اور صدمے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک انتہائی بےہودہ اور واہیات لو لیٹر تھا۔ ٹھیک اسی وقت پروفیسر نے بھی لیکچر ختم کیا اور کلاس اوور ہو گئی۔ سدرا شدید طیش کے عالم میں پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ گھناؤنی حرکت کس نے کی ہے، مگر تب تک پوری کلاس باہر نکل چکی تھی، سوائے منا کے۔ منا اب بھی اپنی ہی دنیا میں مگن، ڈائری پر سدرا کی تصویر کے خد و خال سنوارنے میں مصروف تھا کہ سدرا غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی سیدھی اسی کی سیٹ کی طرف آئی اور سر پہ جا کھڑی ہوئی۔ جب اس کی نظر اسی کی ڈائری میں بنے ہوئے اپنے اسکیچ پہ پڑی تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے منا کا کالر پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ منا بالکل سن رہی، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، اس کی کیا غلطی ہے، اور ابھی وہ اس مفلوج کر دینے والی بے عزتی سے سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ سدرا نے اس کی وہ ڈائری چھینی اور غصے میں تمام صفحات تار تار کر کے اس کے منہ پر پھینک دیے۔ کلاس کے باہر کڑے چند شرارتی اسٹوڈنٹس نے سارے واقعے کی ویڈیوز اور تصاویر اپنے اپنے موبائل میں قید کر لی۔ کچھ ہی دیر بعد یہ ویڈیوز بھی وائرل ہو گئی۔ جو لڑکا کل تک شادی کے رنگین خواب دیکھ رہا تھا، وہ آج یوں سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ اس کے سارے ارمان کرچی کرچی ہو چکے تھے۔ وہ ایک ایسے بکھراؤ اور ٹراما میں جا گرا تھا جس سے شاید وہ اب زندگی بھر کبھی باہر نہ نکل پاتا۔ منا جب ذلت اور رسوائی کا بوجھ لیے نڈھال قدموں سے گھر پہنچا تو دیکھا دونوں بہنیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ اس نے بے دری سے سب کو سلام دعا کی اور سیدھا اپنے کمرے پر کیا۔ وہ بستر پر گر سا گیا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور دن بھر پیش آنے والے تذلیل کے ہر لمحے کو یاد کر کر کے اندر ہی گھٹتا اور مزید ڈپریشن کا شکار ہوتا رہا۔ ذہنی تھکاوٹ اور صدمے کے باعث اس کو خبر ہی نہ ہوئی کہ اس کی کب آنکھ لگ گئی۔ اچانک شیشہ ٹوٹنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا بڑی بہن عرشی اپنے چھوٹے بیٹے کو سخت ڈانٹ رہی تھی کہ اس کو کیا ضرورت تھی ماموں کے کمرے میں آنے کی اور کلاس کیوں توڑا۔ غصے میں ڈانٹتے ہوئے جب عرشی کی نظر بستر پر پڑے منا پر پڑی تو اس کی سرخ آنکھیں اور سوجے ہوا منہ دیکھ کر اس کے قدم نہیں جمی۔ عرشی اپنا غصہ بھول بھال کر
तड़प कर मुन्ना के करीब आई, उसके सर पे हाथ रखा और बेहद फिक्रमंदी से पूछा, खैरियत है मुन्ना, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुन्ना ने अंदर ही अंदर टूटते हुए लहजे में सिर्फ इतना कहा, हाँ बाजी बिल्कुल ठीक। और अर्शी की नजरों से बचने के लिए फौरन ही दूसरी तरफ करवट लेकर दोबारा आंखें मूंद ली, लेकिन वो वाकई सो तो नहीं रहा था। वो तो बस अपनी सुर्ख आंखों में छुपे उन आंसुओं को छुपाना चाहता था, तो उसकी पलकों से बस किसी भी वक्त फैलने वाले थे, ताकि उसका बिखरता हुआ जख्म उसकी बहन के सामने तमाशा न बने। अर्शी ने मुन्ना को सोता देखकर यही सोचा कि शायद दिन भर के काम काज से थक गया होगा, इसलिए मजीद चिढ़ना नामुनासिब समझा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई। शाम से रात हो गई, अम्मा भी दोबारा उठाने उसके कमरे में गई, मगर मुन्ना बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था। ज़हनी सदमे और तस्लील के बोझ ने उसके जिस्म की सारी ताकत निचोड़ ली थी। देखते ही देखते उसे तेज बुखार ने आ घेरा। अम्मा ने घबराकर शाहजेब से कहा, जाकर देख, अपने भाई की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। शाहजेब पहले तो बददिली से और नखरे दिखाता हुआ अंदर आया, लेकिन जैसे ही उसने मुन्ना के थकते हुए जिस्म को छुआ और उसकी बिगड़ी हालत देखी, वो भी दंग रह गया। उसे अंदाजा हो गया कि मामला वाकई संजीदा है। शाहजेब ने तो जैसे तैसे करके मुन्ना को सहारा दिया और जल्दी से उसे करीब के ही क्लिनिक ले गया। वहाँ डॉक्टर ने मुआयना करके बताया, जिस्म में शदीद नकाहा का ज़हनी तनाव है। उसने कुछ दवाइयाँ भी लिख दी और मुकम्मल बेड रेस्ट की हिदायत देके घर भेज दिया। मुन्ना की इस गैर मामूली हालत ने अब अब्बा को भी गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया था। वो जानते थे उनका मेहनती बेटा आसानी से बिस्तर पकड़ने वालों में से न था। इसी कर्ब और बेचैनी की कैफियत में देखते देखते 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन मुन्ना का दिल और जहन अभी तक पूरा तरह नहीं संभल पाया था। उसका चेहरा पूछा और तबीयत में भी वो पहली वाली बात ना रही। फिर भी उसने दिल पर पत्थर रखकर दुकान पर आना जाना शुरू कर दिया, ताकि खुद को मसरूफ रख सके। एक दिन अम्मा ने यूं ही उसे सिर्फ दुकान जाते देखा तो तशवीश से पूछा कि बेटा यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहे, इतने दिन हो गए, पढ़ाई का हर्ज हो रहा होगा। उसने नजरें चुरा कर खोए हुए लहजे में कहा कि अब मैं रोज रोज यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा, बस जब इम्तिहान होंगे तभी जाऊंगा और जैसे तैसे करके डिग्री पूरी करूंगा। रात को मुन्ना जब दुकान से घर वापस आया तो देखा घर के बड़े कमरे में, जिसे लोग डाइनिंग रूम का दर्जा देते थे, काफी सारे मेहमानों से भरा हुआ था। उसकी दोनों बहनें भी वहीं मौजूद थी। माहौल में खास चहल पहल थी। अम्मा जिसे ने मुन्ना को अंदर आते देखकर ही आवाज देकर बुला लिया, मुन्ना बेटा इधर आओ, मेहमानों से मिल लो। मुन्ना सलाम करके खामोशी से कोने में बैठ गया। बातों बातों में शादी होने वाले ससुर बोल पड़े, बहन जी अब आप हमें अगले ही महीने की शादी की तारीख दें। सच पूछे तो अब हमसे और इंतजार नहीं होता और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये खैर का काम निपट जाए। ये सुनते ही अम्मा ने घबराकर अपनी दोनों बेटियों की तरफ देखा। बहनों ने भी फौरन बात संभालने के लिए यही बहाना बनाया कि इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है, हमारी तो अभी तक कोई तैयारी भी नहीं है और इतने कम वक्त में शादी का इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोनों तरफ से जब बहस बढ़ने लगी और बात बिगड़ती महसूस होने लगी तो मुन्ना ने देखा कि अब मामला खराब हो रहा है, शाहजेब के रिश्ते पर भी बात आ रही है। तो उसने मौके की नजाकत को समझते हुए बात संभाली और इंतहाई संजीदगी से बोला, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम सब घर वाले आपस में बैठकर मशवरा कर लेते हैं और जल्दी आपको हतमा तारीख से आगाह कर देंगे। इसके बर वक्त मुदाखलत में बिगड़ते हुए माहौल को संभाल लिया और बहस